السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گرلز کیا حال چال ہیں؟ امید ہے ٹھیک ہوگے اور آپ نے پہلا جو پڑھایا وہ پڑھ بھی لیا ہوگا۔ بیٹا میں بار بار نصیحت ایک ہی کر رہی ہوں کہ ٹائم ضائع مت کیجیے گا، ساتھ ساتھ ہی پڑھتے رہیں، اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ ٹھیک ہے بچوں، اب ہم پڑھتے ہیں حدیث نمبر 1 من حدیث حدیث، اس کا عنوان ہے، اور پڑھنے جا رہے ہیں حدیث نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین ربنا زدنا علما وعملا والحقنا بالصالحین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افضل، سب سے افضل، سب سے فضیلت والا، اعمال میں سب سے فضیلت والا عمل، افضل الاعمال، اعمال میں سب سے فضیلت والا عمل، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ وافضل، اور سب سے فضیلت والی دعا الاستغفار، بخشش مانگنا ہے۔ افضل الاعمال لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الاستغفار، سب سے فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ کہنا ہے اور بہترین دعا استغفار ہے۔ تشریح: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں اللہ کی توحید بیان کی گئی ہے اور سب سے فضیلت والا عمل اسی حصے کو قرار دیا گیا ہے، جبکہ دوسرے حصے میں استغفار یعنی اللہ کے حضور اپنی غلطیوں اور گناہوں کی معافی طلب کرنے کو سب سے فضیلت والی دعا قرار دیا گیا ہے۔ حدیث کے پہلے حصے میں ارشاد ہے، افضل الاعمال لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کسی دوسرے کو الہ نہ ماننے کا اقرار اور اپنے عمل سے اس عقیدے کا اظہار سب سے فضیلت اور عظمت والا عمل ہے۔ لا الہ الا اللہ میں لفظ الہ سے مراد ایسی ذات ہے جس کی عبادت کی جائے، جس سے بے پناہ محبت اور عقیدت ہو، وہ اللہ ہی کی ذات ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں عقل اور بصیرت عطا کی، ہمیں نہ صرف زندگی دی بلکہ زندگی کی تمام نعمتیں عطا کیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے قول اور فعل سے اسی ذات کو الہ مانیں، اسی کی عبادت کریں اور اسی سے سب سے زیادہ محبت کریں۔ حدیث کے دوسرے حصے میں ارشاد ہے، افضل الدعاء الاستغفار، یعنی بہترین دعا اللہ سے اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی معافی مانگنا ہے۔ انسان بعض اوقات دنیا کی ظاہری رنگینیوں میں کھو کر اپنے خالق و مالک کی رضا کے خلاف کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، لہٰذا اللہ کو الہ ماننے کا تقاضا ہے کہ انسان اپنی غلطی یا گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ سے معافی مانگ لے، کیونکہ اخروی نجات اسی وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں اور گناہوں کو معاف نہ کر دے۔ اب اگر کوئی اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ اور محبوب بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے دل و جان سے لا الہ الا اللہ کا ورد کرے اور استغفر اللہ کا اظہار کرتا رہے۔ بچوں، اس حدیث کے شارٹ کوسچن ہم بنا لیتے ہیں۔ استغفار کا کیا مطلب ہے؟ استغفار کا مطلب بخشش مانگنا ہے۔ افضل الاعمال سے کیا مراد ہے؟ افضل الاعمال سے مراد بہترین عمل یعنی سب سے فضیلت والا عمل ہے۔ الہ سے کیا مراد ہے؟ الہ سے مراد اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور اسے عبادت کے لائق سمجھنا ہے۔ حدیث میں سب سے افضل عمل اور بہترین دعا کسے قرار دیا گیا ہے؟ حدیث میں سب سے فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ کو قرار دیا گیا ہے، یعنی اللہ کو معبود ماننے کا اقرار، اور بہترین دعا اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنا ہے۔ حدیث کے مطابق فضیلت والا عمل کون سا ہے؟ حدیث کے مطابق سب سے فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ الہ سے کیا مراد ہے؟ الہ سے مراد ایسی ذات ہے جس کی عبادت کی جائے، جس سے بے پناہ محبت اور عقیدت ہو،
ظاہر ہے وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں عقل دی اور بصیرت دی، اور ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اسی کی عبادت مانگیں، اسی کی عبادت کریں۔ حدیث نبوی میں سب سے بہترین دعا کسے قرار دیا گیا؟ حدیث نبوی میں سب سے بہترین دعا گناہوں سے معافی مانگنے کو قرار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کو الہ ماننے کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کو الہ ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی یا گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ سے معافی مانگ لے، کیونکہ اخروی نجات اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں اور گناہوں کو معاف نہ کر دیں۔